ذکر بے تعظیم گفتن بدعت است وندرا یک شرط دیگر حرمت است. هست مر هر موضوع را ذکر دیگر هفت اعضا هست ذاکر ای پسر. ذکر چشم از خوف حق بگریستن باز در آیات او نگریستن. یاری ہر عاجز آمد ذکر دست ذکر پاک خیشاں زیارت کردناس. پھر قتل دینے ڈھگرے ہوئے یاری ہر عاجز آمد ذکر دست. ذکر پاک خیشاں زیارت کردناست. استماع قول رحمان ذکر گوش تا توانی روز و شب در ذکر کوش. اشتیاق حق بود ذکر دلات پوشتا ہی ذکر گردد حاصلات. آنکہ از جہلست دائم در گناہ کے حلاوت یا بد ذکر الہ. پاندن قرآن بود ذکر لسان ہر کی اینیست ہست ہر کی رائینیست ہست از مفلسان. ہر کی رائینیست ہست از مفلسان. شکر نعمت ہائے حق می کن مدام تا شکر نعمت ہائے حق می کن مدام. شکر نعمت ہائے حق می کن مدام تا کنت حق بر تو نعمت ہا تمام مدام. حمد خالق بر زبان دار اے پسر عمر تا برباد ہی سر بسر. عمر تا برباد نہ دہی سر بسر. عمر تا برباد نہ دہی سر بسر. لب مجنبا جز بذکر کردگار زاں پاکارا ہمیں بو دستگار. اچھا کہتے ذکر بے تعظیم گفتن بدعت است. بغیر تعظیم کے ذکر کرنا یہ بدعت ہے. کہ باری تعالیٰ کی تعظیم دل میں نہ ہو اور زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہو تو یہ بدعت ہے. اس لیے بتایا تھا نا کہ پہلے شرط ذکر کے لیے کیا؟ تعظیم، اخلاص، محبت. وندرا ایک شرط دیگر حرمت است. اور اسی ذکر میں شرط دیگر دوسری شرط کیا ہے؟ حرمت است. حرمت بمانا تعظیم. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ذکر میں شرط ہے تعظیم، کہ جس کا ذکر کر رہے ہو باری تعالیٰ کا تو اس کی تعظیم بھی دل میں ہو. ہست مر ہر عضو را ذکری دیگر ہے. ہست ہے مر خاص کر ہر عضو را ہر اندام کے لیے ذکری دیگر ذکر جداگانا. ہر اندام کے لیے ذکر ہے اور وہ دوسرے اندام کے ذکر سے جداگانا ہے. وہ کیسے؟ ہفت اعضا ہست ذاکر اے پسر. 7 اندام جو ہیں، 7 عضو، 7 اندام جو ہیں وہ ہے ذاکر. 7 اندام بدن میں 7 اندام ذاکر ہیں. اے پسر اے بیٹے. وہ کیا بھائی؟ کہتے دیکھو ذکر چشم از خوف حق بگریست. آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے خوف سے. یہ آنکھ کا ذکر ہے کہ اللہ کے خوف سے روئے. سمجھائیے. بعض در آیات او نگریستن. اس کے بعد اللہ جل مجدہ کی آیات میں دیکھنا، نظر کرنا، یہ بھی آنکھ کا ذکر ہے. دیکھو تو یہ ذکر نام تو صرف اللہ اللہ کرنے کا نہیں ہے نا، یہ تو زبان کا ذکر ہے. ذکر تو بڑا عام لفظ ہے. سمجھ آئیے. آنکھ کا ذکر خدا کے خوف سے رونا، ہاں اللہ کی آیات میں نظر کرنا، قرآن عظیم دیکھنا، پڑھنا. یار یہ ہر عاجز آمد ذکر دست. مدد کرنا یاری، مدد کرنا ہر عاجز، ہر ناتوان بندے کی مدد کرنا. عاجز آدمی کی
کمزور آدمی کی مدد کرنا. یہ کیا ہے؟ آمد ذکر دست، یہ ہاتھ کا ذکر ہے کہ تم ہاتھوں کو کمزور آدمی کے مدد کے لیے استعمال کرو. تو بس یہ ہاتھ کا ذکر کر لیا. ذکر پا خواہشاں زیارت کر دنست، اور پیروں کا ذکر کیا ہے؟ خواہشاں زیارت، اپنے اقارب و رشتہ دار اور دوستوں کی ملاقات کرنا، ملاقات کے لیے جانا. تو ملاقات کے لیے آپ جاتے پیروں سے نا، تو بس یہ پیروں کا ذکر ہے کہ اپنے دوست احباب اقارب و رشتہ دار کی ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں، مدرسے میں آپ سبق پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ پیر کی عبادت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ استماع قول رحمان ذکر گوش، کان لگا کے سننا قول رحمان، اللہ کے قول کو. یہ کیا ہے؟ ذکر گوش. یہ کان کا ذکر ہے. اب رحمان کا قول آپ سنتے ہیں کان سے، یعنی دین کی بات سنتے ہیں. ہاں، فرائض و واجبات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہاں، تو یہ سب کیا ہے؟ کان کا ذکر ہے. یہ جو آپ دین پڑھتے ہیں نا، یہ جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، آپ سن رہے ہیں نا، تو آپ کا یہ سننا کیا ہے؟ ہاں، یہ کان کا ذکر ہے. اچھا، تا توانی روز و شب در ذکر کوش. تا توانی، جب تک طاقت رکھتا ہے تو روز و شب، ہاں، دن رات، در ذکر کوش، ذکر میں کوشش کرو، ذکر میں کوشش کرو. اشتیاق حق بود ذکر دلت، باری تعالی کے دیدار کا شوق. اشتیاق حق بود ذکر دلت، باری تعالی کے دیدار کا شوق ہے نا، یہ تیرے دل کا ذکر ہے. دیکھو، باری تعالی کے دیدار کا شوق، محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، یہ سب کیا ہے؟ یہ دل کا ذکر ہے. سمجھئے کتنا عام کر دیا ذکر کو. کوش تا این ذکر گردد حاصلت، کوش کہتے کوشش کرو، محنت کرو. تا این ذکر گردد حاصلت، تاکہ یہ ذکر بن جائے حاصلت، تیری زندگی کا خلاصہ، تیری زندگی کا حاصل. ہاں، یہی ذکر تیری زندگی کا مقصد بن جائے. تو پیروں کا ذکر بھی کرو، ہاتھوں کا ذکر بھی کرو، ہاں، آنکھوں کا ذکر بھی کرو، اور کانوں کا ذکر بھی کرو. لیکن فرماتے ہیں کہ آنکھ از جہل است دائم در گناہ، وہ بندہ جو جہل کی وجہ سے ہمیشہ گناہ میں پڑا ہوا ہے، جاہل ہے نا، تو بس گناہوں میں پڑا ہوا ہے. تو میرے بھائی، کہ حلاوت یا بد ذکر الہ، کہاں مٹھاس پائے گا وہ اللہ کے ذکر سے. ہاں، کہ حلاوت، کب؟ حلاوت ممنا مٹھاس، یا بد منی پائے گا، از ذکر الہ، باری تعالیٰ کے ذکر سے. تو باری تعالیٰ کے ذکر سے اس کو حلاوت اور مٹھاس کب ملے گی؟ جب وہ گناہوں سے لتھاڑا ہوا ہے، گناہوں کا ایک لوتھڑا ہے، تو حلاوت اس کو کب آئے گی؟ ذکر کرے بھی صحیح تو اس کو حلاوت ہو. وہ ایسا ہے جیسے دین کی بات اس کے سامنے کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بینڈ بجانے والی بات ہے. سمجھئے، خواندنِ قرآن بود ذکر لسان، قرآن پڑھنا یہ زبان کا ذکر ہے. خواندنِ قرآن،
قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ بہت ذکر لسان، یہ لسان کا ذکر ہے۔ دیکھو بھائی، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، یہ علوم دینیہ پڑھنا، یہ سب قرآن میں آ جاتے ہیں کہ یہ سب تم کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن پڑھنا یا قرآن کے مبادی کو پڑھنا، یہ تمام کیا ہے؟ یہ لسان کا ذکر ہے۔ تو طلب علم، علم پڑھنا، یہ کیا ہے؟ لسان کا ذکر ہے۔ علم کے لیے جانا، یہ کیا ہے؟ پیروں کا ذکر ہے۔ ہاں، علم کے لیے کتابیں ہاتھ سے پکڑنا وغیرہ، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ کتاب کے اندر دیکھنا، سمجھنا، مطالعہ کرنا، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ استاد سے سننا، کانوں کا ذکر ہے۔ تو یہ سب چیزیں طلب علم میں گویا کہ یہ تمام اذکار جو ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ شکر نعمت ہائے حق می کن مدام، شکر نعمت ہائے حق، حق مانے باری تعالیٰ، باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، ہاں، می کن مدام، کرتے رہو ہمیشہ، می کن، کرتے رہو ہمیشہ، تا کند حق برت نعمت ہا تمام، ہاں، تاکہ باری تعالی حق کند کر دے، ہاں، برتو تیرے پر، نعمت ہا اپنی نعمتیں، مدام ہمیشہ، سمجھئے، تاکہ باری تعالی ہمیشہ تیرے اوپر اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دے، ہاں، لئن شکرتم لازیدنکم، سمجھئے۔ حمد خالق بر زبان دار اے پسر، باری تعالیٰ کا حمد اپنی زبان پر رکھ اے بیٹھے، عمر تا برباد ندی ہی سر بسر، ہاں، عمر کو تاکہ برباد نہ کرے تو، سر بسر پورا کا پورا، پورے کے پورے عمر کو بربادی سے بچاؤ، پورے کے پورے عمر کو برباد نہ کرو۔ لب مجمباں، لب مجمباں جز بذکری کردگار، کہتے ہیں ہونٹوں کو نہ ہلاؤ، جز بذکری کردگار، باری تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ واہیات باتوں سے، سمجھئے، لغو باتوں سے اپنے ہونٹوں کو نہ استعمال کرو، بلکہ باری تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کرو۔ بھائی قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، یہ علوم دینیہ پڑھو، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اسی میں استعمال کرو۔ اور فضول بکواس کرو گے کمرے میں بیٹھ کر، ایک کی غیبت کرو گے، دوسرے کی غیبت کرو گے، ہاں، تو بکواس ہو گیا نا۔ زاں کے پاکاں را ہمی بو دستکار، زاں کے، اس وجہ سے کہتا ہے، یہ میں جو تجھے کہتا ہوں کہ باری تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ اپنے ہونٹوں کو استعمال نہ کرو، کسی اور چیز میں استعمال نہ کرو، اسی میں استعمال کرو، اس لیے کہ زاں کے پاکاں را ہمی بو دستکار، اس وجہ سے، زاں کے، اس وجہ سے کہ پاکاں را، پاک لوگوں کا، ہمی بو دستکار، یہی تھا کام، پاک لوگوں کا بس یہی کام تھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو صرف باری تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کرو، بس دین کی بات کرنی ہے تو سبحان اللہ، سبق پڑھنا ہے، ہاں، قرآن پڑھنا ہے، حدیث تفسیر پڑھنی ہے، سب اللہ کا ذکر ہے، زبان کو استعمال کرو، ہونٹوں کو استعمال کرو، ورنہ سکوت۔ ہاں وہ بھی حدیث ہے، ہاں وہ بھی حدیث میں آتا ہے، وہ بھی آنکھوں کی عبادت ہے، بالکل پورا دین ذکر ہے، پورا دین، سمجھائیے، پورا دین۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ عن دینی، جو میرے دین سے منہ پھیرے گا، بے دین ہو جائے گا،
تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کی زندگی تنگ رہے گی، پریشان ہوگا۔ بچوں کے کپڑے نہیں ہیں جی، بچے بیمار ہیں جی، میں بیمار ہوں جی، بیوی بیمار ہے جی، کمرہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، مصیبت میں پڑا رہا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، وہ تو دین کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ دنیا کما لوں نا، دنیا کے پیچھے پڑے گا، دین کو اس لیے چھوڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا بھی نہیں دوں گا، وہ دنیا کے پیچھے اس نے دین چھوڑا تو میرے دین کی بے قدری کی ہے، لہذا دنیا نہیں دوں گا، اس کی دنیا بھی تنگ رہے اور آخرت تو پھر بربادی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب اس نے دین سے آنکھوں کو بند کر دیا تو قیامت کے دن اس کی آنکھیں میں لے لوں گا، جنت کی نعمتیں یہ نہیں دیکھ سکے گا، میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اندھا ہوگا اندھا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو یہ کیا کہے گا کہ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں بصیر تھا تو آپ نے مجھے اندھا اٹھا دیا۔ اللہ جل مجدہ کیا فرمائے گا کہ کذالک اتتک آیاتی فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، میری آیتیں، میرا دین تمہارے پاس آیا تھا نا، آیتوں سے مراد کیا؟ دین، وہ میرا دین تمہارے پاس آیا تھا تو فنسیتہا، تو نے دین کو تو کل عدم کر دیا، بھول دیا۔ کیا مطلب؟ دین کے طرف تو تم نے پیٹھ پھیر دیا تھا نا، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو جیسے تم نے میرے دین کو بھول دیا، دین کو پیٹھ کر دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، جاؤ جدھر مرتا ہے جہنم میں۔ سمجھ آئیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین سے منہ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ